بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا بیان آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل حورین وائس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہی جواب دیا، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفائن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا المرتضیٰ علی رضی اللہ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو ان حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا کابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تحفہ دے دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی توفیق دے۔ پھر سب حضرات مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باغ میں بطور ہجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حال ماحول دریافت کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے اس بات سے روکا؟ اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، ایسا نہ کہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبارے کی مانند ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کے بجائے زمین خریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ کچھ کام تھا تم بلا جھجک بتاؤ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا قرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائیں اور میرا ابھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت ہے دمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصاری میں منابی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دعوت ولیمے میں چوہارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا، اور اس دعوت ولیمے سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا کہ وہ بھی اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم اپنے اہل کو سنبھال لو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو جی دوستو، یہ تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نکاح کا قصہ۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔